بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب آپ فرما رہے تھے. جی شکریہ. خاص طور پر میں ذکر کر رہا تھا، یہاں پر ذکر ہے کہ بھی اللہ نے اگر تمہیں مال و دولت دیا ہے تو تم ملک اور قوم کے لیے، دین کے لیے اور ابنائے وطن کے لیے کچھ خرچ کرو. فرمایا کہ یہ خرچ تمہارے لیے آگے ڈپازٹ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جس کے اندر نہ کاروبار ہوگا نہ دوستی کام آئے گی، ایسے مال پہ رش کرنے اور کا. جی بالکل. اور نہ ہی وہاں پر کوئی سفارش کام آئے گی. پھر عجیب بات ہے کہ لفظ سفارش سے پھر ایک تقریب پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر جو ہے وہ اپنی صفات کا ذکر کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حقیقی معبود اور معبود برحق صرف اللہ ہے، اور وہ زندہ بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے. یعنی باقی جو معبود جن کو سمجھا جاتا ہے غیر اللہ، فرمایا کہ نہ ان کے پاس زندگی کا اختیار ہے، نہ وہ خود زندہ ہیں، نہ وہ قائم ہیں، نہ اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتے ہیں، بلکہ ہر معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. بے شک. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کہ جو ذات صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں کوئی اس کے اندر اس کا شریک نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے صفات کے حوالے سے کہ جو اللہ تعالیٰ سے وہ سفارش کرے گا تو لازماً ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ضابطے اور قاعدے بتا دیے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر جائز نہیں ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور قدرت کی وجہ سے سب کو ہدایت دے دیتا یا کسی کو ہدایت دیتا کسی گمراہ کرتا. فرمایا نہیں، ہم نے اس کے لیے تو انسان کی جو فطرت اور عقل سلیم عطا فرمائی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، وحی کا سلسلہ جاری کیا. انہوں نے آ کر ہر چیز کو حق و باطل سے بالکل واضح کر دیا. اب بندے کے پاس آزادی ہے، اختیار ہے. لیکن آگے بڑی پیاری بات کی کہ ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے اہم ترین بات یہ کہ بندہ اپنے آپ کو کس کے حوالے کرتا ہے. اگر تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اللہ کا سہارا لیتا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، برائیوں سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو طاغوت کے حوالے کرتا ہے، طاغوت قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکالے اور دوری کا ذریعہ بنے، نافرمانی کا باعث بنے. وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں. جو خدا سے دور لے جائے، جو خدا سے دور لے جائے اس کی اطاعت سے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. پھر اس قرآن مجید نے 3 افراد کی مثالیں دی ہیں. ایک نمرود کی مثال دی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، اس کو اللہ نے ملک دیا. اس کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ لوگ ان نعمتوں پر شکر کی بجائے تکبر، غرور اور ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جب انسان نعمتیں پا کر شکر کی بجائے تکبر کا، غرور کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا بلکہ حق کی رکاوٹ بنتا ہے. یہی معاملہ نمرود کا تھا. بے شک. تو اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیا. 2 افراد کا ذکر حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کے دل میں طلب تھی کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے دل کے اندر ایک اطمینان آئے. تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی گزرتے یروشلم سے، تو کہا کہ اب یہ کیسے دوبارہ. نبوکدنضر نے تقریباً 600 سال پہلے جو حملہ کیا تھا یروشلم پر اور لاکھوں کو قتل کیا، پھر باقی کو قید بنا کر بابل لے گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہے. اللہ نے ان کو 100 سال تک وہاں پر موت دے دی. 100 سال کے بعد اٹھایا، فرمایا تم کم لبثت، کتنا سا تم یہاں رہے ہو. اللہ کہ یا اللہ ایک دن جو اس کا کچھ حصہ. فرمایا نہیں، تم 100 سال تک یہاں رہے ہو. ذرا دیکھو اپنے پانی کو بھی، کھانے کو بھی، وہ بالکل اسی طرح 100 سال کے بعد. لیکن گدھے کو دیکھو وہ ختم ہو چکا ہے. یعنی اصل چیز اللہ کا قانون ہے، اللہ کی قدرت ہے. وہ چاہے تو کھانا 100 سال کے بعد بھی اسی طرح، پانی بھی اسی طرح، اور چاہے تو وہ گدھے کو بالکل تباہ و برباد کر دے، اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی نظر نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ پر یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ تو پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہی حال ابراہیم علیہ السلام کا. انہوں نے کہا اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا تمہیں یقین نہیں ہے. اللہ یقین تو مجھے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا شرح صدر ہو، مجھے اطمینان ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو الگ الگ، ان کو پھر اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر الگ الگ ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس آئیں گے. تو اللہ کے پیغمبر نے مشاہدہ کیا. اس کے بعد جو اہم ترین مضمون چل رہا ہے وہ انفاق کا. ظاہر بات ہے کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں، یہ وجود بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے امتحان کے لیے، اور مال و دولت بھی دیتا ہے، بلکہ صلاحیتیں بھی ہیں، اوقات بھی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں.
تو فرمایا کہ دیکھو جو لوگ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے انفاق کی مثال ایسی جیسے تم ایک دانہ زمین کے اندر بوتے ہو تو وہ ایک دانے سے 7 سٹے اور 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ. یعنی یہ انسان کی اپنی ایک سوچ کہ وہ جو عمل کر رہا ہے جن حالات میں وہ عمل کر رہا ہے جس قدر اس کے اندر پیوریفیکیشن ہوگی اعمال کے اندر اخلاص ہوگا اللہ کے ہاں اجر میں کوئی کمی نہیں. البتہ یہاں یہ فرما دیا کہ تمہارے اجر میں کمی کرنے والی چیزیں کبھی احسان ہوتا ہے کہ انسان کہے جی میں نے فلاں کے ساتھ یہ نیکی کی ہے ان کا دل دکھانا دل آزاری کرنا فرمایا کہ یہ چیز پورے کے پورے اجر کو ضائع کرنے والی ہیں. بلکہ آگے فرمایا جو لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور دکھاوا فرمایا کہ یہ نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر. اور ان کی مثال دی کہ یہ لوگ جب قیامت کے روز اللہ کے پاس آئیں گے تو ان کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی. سارا سرنڈر جو ہے وہ خدا کو کرنا ہے, اللہ کو. یوں سمجھیں کہ اللہ کی ذات ہے مرکز محور کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مذہب نام ہے کہ انسان نماز پڑھ لے کوئی اور اس طریقے سے کوئی اپنا کام کر لے. ایک فل ٹائم جاب ہے فل ٹائم پرسپیکٹو ہے کہ اللہ نے مجھے تھوڑی وقت کے لیے بھیجا ہے میری صلاحیتیں محدود میرا وقت محدود میں نے کس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جب آدمی کو یہ انسینٹیو یہ ملتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر ایک عجیب انقلاب آ جاتا ہے. وہ انویسٹ کرتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ نیکی کرنی ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کی. تو انفاق کا بھی یہ معاملہ فرمایا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ تو اپنے اجر کو ضائع کرتے ہیں لیکن جو لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اپنے نفس کی تربیت کے لیے کرتے ہیں فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بڑی تعداد میں پائیں گے. پھر آگے ایک مثال دی ہے لوگوں اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا مقصد کے لیے کرو گے تو فرمایا کہ جیسے ایک باغبان ہوتا ہے بوڑھا مالی ہے اس نے زندگی بھر ایک کوشش کی اپنے باغ کو سینچا لگایا تو اب وہ باغ لگا کر اطمینان سے بیٹھا. اب وہ بھی بوڑھا ہو چکا اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. تو فرمایا کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں احسان داری کرتے ہیں دل آزاری کرتے ہیں ان کی مثال اس باغبان کی طرح ہے کہ جس پر ایک ایسی آندھی آئی جس کے اندر آگ تھی سموم تھی اس کے اندر لو تھی اس کے پورے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور فرمایا کہ یہی حال نیکیوں کا ہے اگر صرف ایک اللہ کے لیے کریں گے آخرت کے لیے کریں گے تو یہ چیز ہمارے کام آنے والی ہے. فرمایا غور و فکر کرو. آگے عجیب ایک بات کی کہ جب بھی تم اللہ کے نام پر خرچ کرو تو طیبات پاکیزہ مال یعنی حلال کا بھی ہو اور مال بھی خوبصورت ہو. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم دل سے اترا ہو مال لیفٹ اوور. وہ کھجوروں والا واقعہ بھی اس میں اگر آپ غور کریں تو حدیث بھی کیسی خوبصورت ہے حافظ صاحب کہ جو رشک کرنے کے معاملات ہیں ان میں وہ لوگ جو کہ علم اللہ کے راستے میں استعمال کریں اور جو اللہ کے راستے میں مال استعمال کریں. بالکل 2 افراد کے اوپر رشک کرنے کی اجازت ہے. بالکل کہ ایک جس کو اللہ نے علم دیا ہو اس کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا ہے. قرآن کا علم اس لیے کہ ہمارے لیے اہم ترین چیز قرآن و حدیث. اور اس میں وہ جو سارا تکبر کا معاملہ ہے یہ وہی نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں لیکن آپ اس کو اپنے تائیں لے لیں کہ یہ میری ہیں یا میری کمائی ہوئی ہیں تو یہ تکبر کے زمرے میں آ گیا. ان کا پھر مس یوز ہوتا ہے. پھر آگے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پھر انفاق کرتے ہیں فرمایا کبھی بھی نکما مال اللہ کے راستے میں نہ دینا. بے شک لینے والا ایک غریب کا ہاتھ ہے لیکن حقیقت میں تم اللہ کو دے رہے ہو جس نے تمہیں سب کچھ دیا تمہیں اعلیٰ صلاحیتیں دی تمہیں اعلیٰ نعمتیں دیں. تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم غریب ہوتے اور تم اسی کے اس کے دروازے پر ہوتے اور تمہیں وہ نکمی چیز دیتا دل سے اتری ہوئی چیز دیتا تو تم لینے پر تو مجبور تھے آنکھیں نیچی کر کے تم لے لیتے. لیکن سوچو اللہ تو بے نیاز ہے اسی نے تمہیں سب کچھ دیا ہے. اور آگے عجیب الفاظ نے فرمایا کہ تم یہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں تو تمہیں شیطان ڈراتا ہے کہ ابھی تو غریب ہو جائے گا تیری مستقبل کے یہ کام ہیں تیرے پڑے ہوئے ہیں. لیکن فرمایا کہ اسی کام سے فضول خرچی کی طرف لے جاتا ہے عیاشی کی طرف لے جاتا ہے برائی کی طرف لے جاتا ہے. ایک برکت کا تصور بھی یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. تو یوں سمجھائے کہ اس طرح کی جو آدمی کی سوچ ہوتی ہے نہ وہ خدا کو پا سکتا ہے نہ وہ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کر سکتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تو یہ کرتا ہے کہ تمہیں مغفرت تمہاری قومی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا پھر اپنے فضل سے نوازے گا. آگے اس پر کنکلوڈ یوں کیا کہ یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ جو پرسپیکٹو عطا فرما دیں یہ کانسیپٹ عطا فرما دیں کہ یہ میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے میں جو کچھ خرچ کروں گا یہی میرے پاس باقی رہنے والا ہے. بلکہ ایک واقعہ بھی اس طرح آتا ہے
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کر کے فرمایا کہ اس کو خرچ کر دو، پھر جب آپ تقسیم کر دو گھر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ بچا بھی ہے، تو کہا گیا کہ بس سب کچھ بھی نہیں بچا سوائے ایک دستی کے. آپ نے فرمایا یوں نہ کہو، باقی سب کچھ بچ گیا سوائے ایک دستی کے. جو ہم کھا رہے ہیں اس کو چھوڑو، جو ہم نے اللہ کے نام پر دیا ہے وہ چیزیں ہمارے لیے ڈپازٹ وہ بچ گئی، وہ چیز ہے. یہی حکمت ہے، یہی حکمت ہے. جو آدمی اس پرسپیکٹو میں اپنے سارے کام کرتا ہے، آپ یقین جانیے اس کی زندگی کا وہی کامیابی ہے، اور اس کو جو خوشی اللہ دیتے ہیں آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آبویسلی ایک جو کیپٹلسٹ ورلڈ ہے اور سیکولر ورلڈ ہے اس میں ایک ہمارا آبویسلی بڑا مختلف ذہن بنا ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل چوتھے پارے کے ساتھ اور اس کی تعارف کے ساتھ آپ کو تکلیف دیں گے. بہت شکریہ حافظ صاحب. خواتین حضرات، ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے سے پہلے ایک آپ کو جو علی حمزہ ہیں انہوں نے سعادت حاصل کی ہے ایک نعت کی، آئیے ہم بھی یہ سعادت حاصل کرتے ہیں.